جی گورنر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، یہ کانفرنس نہ صرف اہمیت کی حامل ہے بلکہ اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ کس طرح لیڈرز جو ہیں وہ سارے اکٹھے ہیں اور دنیا کے سب مسائل کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو کل والا جو اعلامیہ تھا اس کانفرنس کا، اس کے اندر واضح طور پر بتایا گیا کہ جو پاکستان کہتا آ رہا تھا کہ دہشت گردی جو ہے وہ کرنے والے جو ممالک ہیں ان کے اندر جو انوالو ہیں ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، تو وہ ایجنڈا جو تھا وہ پوائنٹ اس اعلامیہ کے اندر بھی شامل تھا۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے جو کردار ہے اس کی پذیرائی کی گئی، کس طرح پاکستان امن کے لیے کوشاں ہے وہ بتایا گیا، اور کس طرح سر ویری سوری ٹو انٹرپٹ، جو ہے مودی کا لٹکا ہوا چہرہ وہاں پہ وہ دکھا رہا تھا کہ مودی کی جو رسپیکٹ وہاں پہ نظر آ رہی تھی وہ انتہائی کم تھی، مگر پاکستان کا استقبال، پاکستانی وزیر اعظم کا استقبال ریڈ کارپٹ پہ کیا گیا۔ سر جی بالکل، ابھی آپ نے دیکھا تھوڑی دیر پہلے روس جو ہے اس کے صدر کے ساتھ ولادیمیر پوٹن کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف جو وزیر اعظم پاکستان ہے وہ کس طرح بہترین اس کے ساتھ بات کر رہے تھے جذبے کے ساتھ۔ اور کل بھی آپ نے دیکھا، اور جو آج کے ویژول سامنے آئے تو نریندر مودی جو ہے وہ کوشش کر رہے تھے کسی طرح وہ پیوٹن کے ساتھ فرینک ہو جائیں، اور وہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح ان سے بات ہو جائے، اور انہوں نے بڑی مشکل سے دونوں چینی صدر کو اور روسی صدر کو پکڑا ہوا تھا، اور کوشش کر رہے تھے کہ وہ ان سے معاملات جو ہے وہ اچھا ایک امیج دکھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن جب وہ باہر نکلے تو ان کا لٹکا ہوا چہرہ تھا، اور یہ صاف یہاں تھا کہ جو ایک نریندر مودی ہے اس کا باپ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اور ہمارے پاکستان جو آپ نے دیکھا کہ جس طرح آج دو اہمیت کی حامل ملاقاتیں ہوئی، اس کے اندر وفود کی سطح پر ملاقات ہوئی جس میں فیلڈ مارشل سید آصف منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے ساتھ جو وفد تھا اس نے ازبیک وفد سے ملاقات کی، اس کے بعد چینی صدر کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے اندر بھی وفود کی سطح پر بات ہوئی، اور چینی صدر پہلے بھی اور فارن افیئرز کے جو وزیر ہیں چین کے، انہوں نے بھی اپنے جو اعلامیہ ہے اس کے اندر باقاعدہ طور پر پاکستان کے کردار کی تعریف کی ہے، پاکستان کی ملٹری قیادت کی تعریف کی ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ پاکستان امن کی طرف بات کرتا ہے۔ اور ہمیشہ یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ امریکہ ہے تو وہ پاکستان کی تعریف کر رہا ہے، چین ہے تو وہ پاکستان کی تعریف کر رہا ہے، اور روس ہے تو وہ بھی، ابھی آپ نے دیکھا ولادیمیر پوٹن کی جو ملاقات تھی اس کے اندر وہ پاکستان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور پورے اعتماد کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان پرامن ملک ہے۔ سر کس کو کریڈٹ دینا چاہیں گے؟ پاکستان کا جو ہے پوری دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے، اور جو ساری پالیسیز ہیں وہ کامیاب نظر آ رہی ہیں، بنگلہ دیش، ایران، چائنا، افغانستان اور امریکہ، چین، اب آپ نے روس کی بات کی، تو کس کو کریڈٹ دینا چاہیں گے ان کامیابیوں پہ، ان بڑی بڑی کامیابیوں پہ؟ جی بالکل، آپ نے دیکھا کہ فیلڈ مارشل سید آصف منیر پوری دنیا کے اندر مختلف جگہ پر گئے، اور ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بہت ساری ملاقاتیں کی، اور انہوں نے بھی مختلف ممالک میں جا کر بات کی۔ بلاول بھٹو زرداری مختلف ممالک میں گئے، مارکے حق کے بعد انہوں نے بھی باتیں کی اور جا کے بتایا کہ پاکستان کا اصل مقدمہ امن ہے، ہم صرف اور صرف امن کے خواہاں ہیں، اس کے بعد یہ ساری کامیابیاں ملی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ پوری طرح کوشاں ہے، اور ہماری ملٹری قیادت بھی پوری طرح کوشاں ہے کہ ہم پاکستان کا کھویا ہوا مقام حاصل کر لیں، اور الحمدللہ ہم اس وقت کامیابی کی طرف گامزن ہیں۔ اور جیسا کہ پوری دنیا کے رہنما جو ہیں وہ ہم سے رابطے میں بھی ہیں اور ہم سے بات کرنا پسند بھی کرتے ہیں، اور ہم بھی پوری دنیا کے اندر، جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ حال میں بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے جو معاملات ہیں وہ واپس آ رہے ہیں، یو اے ای کے اندر ہمارا ویزا تک نہیں لگتا تھا، وہ ہمارے معاملات واپس آ رہے ہیں۔ اسی طرح مختلف ممالک میں جو صورتحال خراب چل رہی تھی اس کو بہتر طور پر کیا جا رہا ہے، اور اس کو بہتری کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ تو یہ موجودہ قیادت جو ہے وہ چاہے ملٹری ہے یا چاہے ہماری سیاسی قیادت ہے، وہ تمام لوگ اس کا سہرا ان کے سر پر ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو جو پاسپورٹ کو، گرین پاسپورٹ کو کھویا ہوا مقام ہے وہ واپس لایا جائے، اور پاکستان دوبارہ سر بلندی کی طرف جائے۔